آج ہم تختی نمبر 5 پڑھتے ہیں تنوین. ٹھیک ہے. تنوین اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہو. 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم تنوین کہتے ہیں. اور جس حرف پہ تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز یعنی نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. جیسا کہ حمزہ 2 زبر ان جو ہوتا ہے نون ساکن ہوتا ہے، اس کے مطابق پھر ساکن ہو جائے گا. تنوین کے ہجے بھی اسی طرح کریں گے. زبر کے تنوین کے بعد کہیں یا اور کہیں الف لکھا آتا ہے تو ہجے کرتے وقت اس کا نام نہیں لیں گے، یعنی کہ آخر میں نون ساکن کی آواز کو پیدا کریں گے. جیسا کہ تا 2 زبر تن یعنی کہ آواز نون ساکن کی آئے گی. چلیں ہم قاعدے کا تختی نمبر 5 کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا 2 زبر تا 2 زیر 3 تا 2 پیش تن. طا 2 زبر طن طا 2 زیر طین طا 2 پیش تن. زا 2 زبر زن زا 2 زیر زین زا 2 پیش زن. رال 2 زبر رن رال 2 زیر رین رال 2 پیش رن. وا 2 زبر ون وا 2 زیر وین وا 2 پیش ون. سا 2 زبر سن سا 2 زیر سین سا 2 پیش سن. سین 2 زبر سن سین 2 زیر سین سین 2 پیش سن. صاد 2 زبر فن صاد 2 زیر صین صاد 2 پیش سن. دال 2 زبر دن دال 2 زیر دن دال 2 پیش دن. بود 2 زبر بن بود 2 زیر بن بود 2 پیش بن. کاف 2 زبر کن کاف 2 زیر کن کاف 2 پیش کن. قاف 2 زبر قن قاف 2 زیر قن قاف 2 پیش قن. ہا 2 زبر ہن ہا 2 زیر ہن ہا 2 پیش
ہن حا دو زبر حن حا دو زیر حن حا دو پیش حن حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان عین دو زبر عن عین دو زیر عین عین دو پیش عن غا دو زبر غن غا دو زیر خن غا دو پیش خن غین دو زبر غن غین دو زیر غن غین دو پیش غن با دو زبر بن با دو زیر بن با دو پیش بن میم دو زبر من میم دو زیر من میم دو پیش من واو دو زبر ون واو دو زیر ون واو دو پیش ون فا دو زبر فن فا دو زیر فن فا دو پیش فن لام دو زبر لن لام دو زیر لن لام دو پیش لن نون دو زبر نن نون دو زیر نن نون دو پیش نن را دو زبر رن را دو زیر رن را دو پیش رن جیم دو زبر جن جیم دو زیر جن جیم دو پیش جن شین دو زبر شن شین دو زیر شن شین دو پیش شن یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش یون دیکھیں میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ جس طرح ہم نے پہلی تختی نمبر 1 حروف تہجے والی پڑھی تھی اور اسی طرح ہم نے قاعدے کو اسی آغاز کے ساتھ اسی طرح پڑھنا ہے اور کہاں پہ موٹا ہے کہاں پہ باریک ہے کس کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے جیسے ہم نے پہلی تختی کو پڑھا تھا اسی طرح ہم آگے پڑھتے ہی جائیں گے اور اسی طرح اگر پڑھتے جائیں گے تو قاعدہ جو ہے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اگر انشاءاللہ قاعدہ آسان ہو جائے گا تو پھر قرآن پڑھنے میں دشواری نہیں ہوگی, قرآن پڑھنے میں بھی بہت آسانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.